Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of computer networks. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں مختلف نیٹورکنگ ڈیوائسز کے بارے میں آپ لوگوں کو مختلف نیٹورکنگ ڈیوائسز کا چھوٹا سا انٹرویو دوں گی کیونکہ یہ بہت ہی کامن ٹاپک ہے، بہت ہی ایزی ٹاپک ہے اور کمپیوٹر نیٹورکس کے لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے۔ پلس اس کے اندر جو ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں جیسے گیٹ وے، ان کی صرف ڈیفینیشن بھی نہیں کہہ سکتے، ان کا مطلب بس آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کو کریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ان میں سے سبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے آئے بھی کوئی سوال تو وہ حد یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفائن گیٹ وے یا ڈیفائن وائی فائی کارڈ، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال۔ تو وداؤٹ اینی ڈیلے اس کے علاوہ جو بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہو کے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ود دی کلاسز بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس اسٹارٹ۔ Hardware devices that are used to connect computer, printers, fax machines and other electronic devices to a network are called networking devices. ہارڈویئر ڈیوائسز جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور آپس میں انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں وایا آ نیٹورک، وہ ڈیوائسز جو ہیں وہ نیٹورکنگ ڈیوائسز کہلاتی ہیں۔ ہمارے پاس نیٹورکنگ ڈیوائسز میں جو سب سے پہلی اگزامپل ہے ہمارے پاس ماڈم کی ہے۔ ماڈم جس کو آپ لوگ عام ورڈنگ میں ٹاگل کہتے ہو میرے خیال سے، ٹھیک ہے، جو یو ایس بی کی طرح ہوتی ہے، یو کین کنیکٹ اٹ ود اے کمپیوٹر اور آپ لوگ لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو انٹرنیٹ۔ دیٹ از بیسکلی ماڈم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈم از اے ڈیوائس دیٹ انیبلس اے کمپیوٹر ٹو سینڈ اور ریسیو ڈیٹا اوور ٹیلیفون اور cable lines. The data stored on a computer is digital, where a telephone line or a cable wire can transmit only on analog data. اب ہمارے پاس جب ماڈم کی بات آتی ہے نا، تو ماڈم کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ جو ورڈ ماڈم ہے اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ دو ورڈز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ ایم او اسٹینڈس فار ماڈیولرائزیشن اینڈ ڈی ای ایم اسٹینڈس فار ڈی ماڈیولرائزیشن، ٹھیک ہے۔ اور یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے کہ ماڈیولرائزیشن میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈی ماڈیولرائزیشن میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس ماڈیولرائزیشن ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیجیٹل ٹو اینالاگ، اور جو ڈی ماڈیولرائزیشن ہے دیٹ از اینالاگ ٹو ڈیجیٹل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اکثر ایگزامینرز جو ہیں وہ یہ پوچھ لیتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ماڈم کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں جس میں سمپلیکس ہے، ہاف ڈیوپلیکس ہے اور فل ڈیوپلیکس ہے۔ جو ہمارے پاس سمپلیکس ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں سمپلیکس ماڈم کین ٹرانسفر ڈیٹا ان ون ڈائریکشن فرام ڈیجیٹل ڈیوائس ٹو نیٹورک ماڈیولیٹر اینڈ نیٹورک ٹو ڈیجیٹل ڈیوائس ڈی ماڈیولیٹر، ٹھیک ہے۔ سمپلیکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی ڈائریکشن میں ڈیٹا کو سینڈ کر سکتے ہو، یا تو ڈیوائس جو ہے وہ سینڈ کر رہی ہوتی ہے ڈیٹا نیٹورک کو، دیٹ مینس ماڈیولرائزیشن، یا پھر نیٹورک جو ہے وہ ڈیوائس کو سینڈ کر رہی ہوتی ہے وچ مینس ماڈیولرائزیشن۔ اگر سگنلس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اگر آپ ڈیجیٹل کا اینالاگ میں کر رہے ہو تو دیٹ از ماڈیولرائزیشن، اور اگر اینالاگ کو ڈیجیٹل میں کر رہے ہو تو وہ ڈی ماڈیولرائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہاف ڈیوپلیکس اور فل ڈیوپلیکس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اب جیسے ہاف ڈیوپلیکس از اے ون وے کمیونیکیشن، جیسے اگر میں آپ لوگوں سے بات کر پا رہی ہوں لیکن میں مطلب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں نا، میری مائنڈ میں آپ لوگوں کو اپنے سامنے ہی رکھا ہوا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو جن سے، اور میں یوں ہی لیکچرز دیتی ہوں جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو میں لیکچرز دے رہی ہوں اس کے اندر اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا مجھ سے تو مطلب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، کوئی بھی سلائڈ کے اوپر ایسا میں کوئی ورڈ نہ چھوڑ جاؤں جو کہ اسٹوڈنٹ کو اس کا مطلب سمجھ نہ آئے اور اس کے دماغ میں جو ہے اس کے اگینسٹ کوشچن رائز ہو، کیونکہ یہ ہاف ڈیوپلیکس موڈ ہے ہماری کمیونیکیشن کا، آپ لوگ مجھ سے کوشچن کر نہیں سکتے ہو، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے کوشچن کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑوں ایز مچ ایز پاسبل فار می۔ تو اب ہماری یہ وے آف کمیونیکیشن ہے، یہ ون وے ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہی لیکچر زوم کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ ہماری ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی، میں آپ لوگ کو لیکچر ڈلیور کرتی، آپ کوشچنس مجھ سے آن لائن پوچھتے، میں آپ لوگوں کو آن لائن جو ہے وہ لیکچرز دیتی، آپ لوگ کی اٹینڈنس لیتی، آپ لوگوں سے کوئزز لیتی، آپ لوگوں کو ٹائم دیتی، اس دوران آپ اپنی کوئزز آن لائن حل کرتے میرے سامنے۔ لیکن چونکہ اگر ہم زوم کو اپنا میڈیم یوز کرتے ہیں نا لیکچرز کا، تو وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہونی تھی، وہ فل ڈپلیکس ہو جانا
تھا، اور یہ ہمارا جو یوٹیوب کے ذریعے میں آپ لوگوں کو لیکچرز دے رہی ہوں یہ ہاف ڈیوپلیکس ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ ایگزامپل سے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ڈیوائس ہے نیٹ ورکنگ، دیٹ از RJ45 کنیکٹر. یہ پرانے زمانے میں یوز ہوتی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ لوگوں نے یہ دیکھی ہوئی ہے یا نہیں. میرے خیال سے یہ ایف آئی ایم ناٹ رانگ آپ کے جو پی سی کے اندر کنیکٹ ہوتی ہیں کیبلز، ایف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس کے آگے کنیکٹر یہی لگا ہوتا ہے، ایف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس کو فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں. RJ45 از این ایکرونیم فار رجسٹرڈ جیک 45. اچھا، رجسٹرڈ جیک 45 کو ہم RJ45 کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو RJ اسٹینڈس فار رجسٹرڈ جیک، جو کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی پتہ چلا ہے. میم نے بھی اس کا نام ہمیشہ RJ45 ہے، کسی زبان میں شاید میں نے سنا ہو کہ اس کو یہاں پڑھا ہو، اب مجھے واقعی نہیں آتا، یہ آپ لوگوں کی سلائڈس بنانے کے درمیان مجھے پتہ چلا. RJ45 connector is a 8-pin jack used by the devices to physically connect to Ethernet. Oh yes, آپ لوگوں کی تو ایتھرنیٹ کیبل نہیں ہوتی. اگر آپ نے گھر نیٹ لگوایا ہوا ہے نا PTCL کا فار ایگزامپل، تو آپ کی جو نیٹ کی کیبل ہے جس کو آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو جب جس جگہ سے اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کنیکٹر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی میرے خیال سے دیٹ از RJ45، اور یہ 8-pin کنیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر 8 پنز ہوتی ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک پن بھی ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا جو سگنلز ہیں نا وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ویک نہیں ہوتے بلکہ بالکل ختم ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہو گیا ہوا ہے. میں نے جب انٹرنیٹ لگوایا ہوا تھا تو میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ PTCL سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں لیا تھا، کیونکہ میں اکیلی یوزر تھی گھر میں امی کے ساتھ. تو میں نے نا اپنے ہمسایوں کو، انہوں نے لیا ہوا تھا 4 MB کا کنیکشن، تو میں نے ان سے نا ایک کنیکشن لیا تھا، مطلب جیسے تار نہیں لے لیتے وہ حساب تھا. تو میرا یہ جو RJ45 کنیکٹر تھا نا آگے، یہ میرا آئے دن خراب ہوتا تھا، آئے دن خراب ہوتا تھا. میں آخر کار جو ہے وہ لا کے راؤٹر لگایا گھر کے اندر. میں اپنے کزن سے بات کی، اس نے مجھے جو ہے وہ دیا. تب میں آنرس کر رہی تھی، آنرس کی بات ہے. اس کے بعد میں نے ماسٹرس کیا، اور اب ماسٹرس کو بھی یہ 2 سال ہو گیا. تو جو ہے نا میرے کزن نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ نا راؤٹر لگوا لو. تو راؤٹر اس نے، کیونکہ انہوں نے نا PTCL کا ڈائریکٹ نیٹ لیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو راؤٹر بھی انہوں نے پرووائڈ کیا تھا PTCL والوں نے اپنا. تو انہوں نے مجھے راؤٹر جو ہے وہ لا کے دیا، تو اس میں میں نے کیبل لگائی تو کہیں میری زندگی میں سکون آیا. اس کو میں نے ایک جگہ فکس کیا، کیبل کو، راؤٹر کو میں نے ایک جگہ فکس کیا. اب وہ کیبل نہیں ہلتی تھی اور وہ پنز نہیں ٹوٹتی تھی. نہیں تو کمپیوٹر آپ کو پتہ ہے، میں جب بندہ بیچلرز میں ہوتا ہے تو کس حد تک وہ کمپیوٹر کا یوز کرتا ہے، لیپ ٹاپ کا، اسائنمنٹس، پروجیکٹس، ہر چیز تو آپ کا لیپ ٹاپ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. پلس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کی وہ بھی ساری اسی پہ ہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے تو بہرحال جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس این 8-pin کنیکٹر، جس میں سے اگر آپ کی ایک بھی پن ٹوٹ جائے تو آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کچھ ایسی ہوتی ہے. دیکھیں، آپ کو یاد ہے آپ کی جو کیبل ہے نا جو گھر میں نیٹ کی لگی ہوئی ہے، اس کے آگے جو کنیکٹر یہ لگا ہوا ہے، یہ ہے 8-pin کنیکٹر. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ 8 پنز ہوں گی، اور یہ پنز بہت جلدی خراب ہوتی ہیں. آئی ریپیٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایتھرنیٹ کارڈ ہوتا ہے جس کے اوپر نیٹ ورک انٹرفیس کا NIC، مطلب ہر جو ہمارے پاس ایتھرنیٹ کا ہر کمپیوٹر کے اندر نا، ہر کمپیوٹر کے اندر ایک ایتھرنیٹ کارڈ ہوتا ہے، ایک نیٹ ورک کارڈ ہوتا ہے جس کا کوئی نمبر ہوتا ہے. اور یہ نمبر جب ہمارا ڈیٹا، میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا ٹپالوجیز کے اندر، نہیں سوری ٹپالوجیز تھی نہیں، ٹپالوجیز نہیں تھی، ISO ماڈل جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا نا، تو آپ کے جب ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے فرام فزیکل لیئر ٹو ڈیٹا لنک لیئر ٹو نیٹ ورک لیئر، تو نیٹ ورک لیئر پہ جب آپ کرتے ہو نا تو آپ کے کمپیوٹر کو ریکگنائز کیا جاتا ہے نا، تو وہ 2 نمبرز ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک آپ کا یہ ایتھرنیٹ کارڈ کا نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک آپ کا فزیکل ایڈریس ہوتا ہے، فزیکل جو کمپیوٹر کا ایڈریس ہوتا ہے، جو ہارڈ ویئر کا ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 نمبر وہاں پہ یوز ہوتے ہیں. تو ایتھر کارڈ نمبر ہر ڈیوائس کا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں، اور وہ بیسیکلی جو نمبر ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے، ایتھرنیٹ کارڈ کا نمبر ہوتا ہے جس کو ہم NIC کہتے ہیں. تو یہ کچھ ایسا نظر آتا ہے یہ کارڈ ہمارا. دیکھو یہ جو ہماری کیبل ہے، یہ جو آگے کیبل کے یہ ہے نا، یہ کنیکٹر ہے، اور یہ جو کیبل جہاں فکس ہوگی اس کے پیچھے یوں کارڈ لکھا ہوتا ہے، اور کارڈ کے اوپر یہاں کر کے یہ جو چپس ہی بنی ہوئی نا، یہ کارڈ کے اوپر یہاں کر کے اس کا نمبر پرنٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو دس از بیسکلی NIC کارڈ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیٹ ورک کی بہت بیسک چیزیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. کہ آپ نے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نیٹ ورک، یا آپ نے کمپیوٹر نیٹ ورک سب یونیورسٹی لیول پہ پڑھا ہے، تو یہ ساری ٹرمز اینڈ ٹیکنالوجیز آپ لوگوں کو
یاد ہونی چاہیے فنگر ٹپس پہ. ہاں بندے کو ذہن سے نکل جاتے ہیں ان کے مطلب، لیکن یہ بہت ایزی ہے. ایک دفعہ گو تھرو آپ دوبارہ کرو گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی چیز ہے دیٹ از اے راؤٹر. راؤٹر از اے نیٹورک لیئر ہارڈ ویئر ڈیوائس دیٹ ٹرانسمٹ ڈیٹا فرام لین ٹو اندر. بوتھ نیٹورک سپورٹس the same set of protocols. So a router is typically connected to at least two LANs at the internet service provider. It receives its data in the form of packets which are data frames in the test. اچھا وہی بات یہ ہو گئی کہ راؤٹر جو میں نے پھر آگے گھر میں لگایا. راؤٹر کے اندر بیسکلی یہ کارڈ تھا, ٹھیک ہے. اس کے یہ وہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لین کا کنیکشن ہونا چاہیے, اور یہ جو ڈیٹا ریسیو کر رہا ہوتا ہے وہ پیکٹس کی فارم میں ریسیو کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا. اور راؤٹر جو ہے وہ سگنلز کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. جیسے کہ میں اگر کیبل جو ہے وہ راؤٹر کے اندر لگا دیتی تو راؤٹر کے اندر بیسکلی جو کارڈ کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ والا کام ہوتا ہے. اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو آپ کا کمپلیٹ راؤٹر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, جو کہ جلدی ہوتا نہیں ہے. میری ہاتھ سے بڑی دفعہ راؤٹر گرا تھا. راؤٹر اتنی جلدی جاتے نہیں ہیں لیکن اکثر چلے بھی جاتے ہیں. سو اس کو گرنے سے اوائڈ ہی کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اصل چیز جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا راؤٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے کیبل کے تھرو جو سگنلز آ رہے ہیں اور جو مجھے پیکٹس ریسیو ہو رہے ہیں اس کو میں وائر لیس سگنلز میں جو ہے وہ کنورٹ کروں. مطلب جو کیبل ہے نیٹ کی وہ راؤٹر کے اندر لگی ہوئی, اور آپ جو یوز کر رہے ہو لیپ ٹاپ اور موبائل کے اوپر دیٹ از وائی فائی, ٹھیک ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس نے وائرڈ جو آپ کے پاس سگنلس ہیں اس کو وائرلیس میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں کچھ سوئچز. Switch is a network device that connect other devices to Ethernet networks through twisted pair cables. اچھا کچھ جو twisted pair cables ہیں نا, یہ ہماری جو انٹرنیٹ کی کیبلز ہوتی ہیں اس کے آگے جو لگا ہوتا ہے دیٹ از اے سوئچ. اٹ یوزز پیکٹ سوئچنگ نیٹورک. یہ بیسکلی پیکٹ سوئچ جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کر رہا ہوتا ہے اور ڈیٹا کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, اسٹور کر رہا ہوتا ہے, فارورڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا پیکٹس ہوتا ہے نیٹورک. دی سوئچ maintains a list of network addresses of the devices connected to it. جو ہمارا سوئچ ہے یہ اس کے ساتھ جتنی بھی نیٹورک ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں ان سب کے ایڈریس جو ہے وہ اپنے پاس سیو کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ہمارے پاس دیٹ از اے گیٹ وے. گیٹ وے از اے نیٹورک ڈیوائس یوز ٹو کنیکٹ ٹو اور مور ڈسملر نیٹورک. گیٹ وے جو ہے وہ ایک ایسی نیٹورک ڈیوائس ہے جو دو یا دو سے زیادہ ایک مختلف قسم کے, ایک جیسی نہیں, مختلف قسموں کی ڈیوائسز کو انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گیٹ وے یوزلی از اے کمپیوٹر وچ ملٹیپل این آئی سیز. گیٹ وے جو ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ این آئی سیز ہوتے ہیں, نیٹورک انٹرفیس کارڈ. میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ ایک ڈیوائس کے ایک کمپیوٹر کے اندر ایک کارڈ ہوتا ہے, تو گیٹ وے میں وی ہیو ملٹیپل این آئی سیز, ٹھیک ہے. گیٹ وے کین آلسو بی کنفیگرڈ کمپلیٹلی یوزنگ اے سافٹ ویئر ایز نیٹورک کنیکٹس ٹو اے ڈفرنٹ نیٹورک تھرو گیٹ وے. دیز گیٹ ویز آر یوزلی ہوسٹ اور اینڈ پوائنٹس آف دا نیٹورک. یہ جو ہمارے پاس گیٹ ویز ہوتے ہیں یہ یوزلی یا ہوسٹ ہوتے ہیں, یا ہوسٹ مطلب جو سینڈر ہوتے ہیں وہ, یا پھر اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں یہاں کے. یعنی کہ گیٹ وے بیسکلی کہاں پہ لگتا ہے, اس سسٹم کے اوپر جہاں سے یہاں تو نیٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو ڈیٹا سینڈ کرنے کا, یا پھر اینڈنگ پوائنٹ ہو. جو درمیان والے پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ گیٹ ویز نہیں لگتے, ٹھیک ہے. اس پہ سوئچز لگتے ہیں تاکہ جو ہے وہ فارورڈ ہوتا رہے ڈیٹا, یا راؤٹرس لگتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا کو فارورڈ کرتے رہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وائی فائی. وائی فائی اسٹینڈس فار وائرلیس فیڈیلیٹی, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی جنرل نالج کے لیے یاد رکھنے کے لیے اچھا ہے. وائی فائی فیڈیلیٹی وائی فائی کی فل فارم ہے. اٹ از اے کارڈ یوز ٹو کنیکٹ اینی ڈیوائس ٹو اے لوکل نیٹورک وائرلیسلی. یہ ایک ایسا کارڈ ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو کنیکٹ ڈیوائس ٹو اے لوکل نیٹورک وائرلیسلی. کسی بھی نیٹ کو وائرلیسلی یوز کرنے کے لیے آپ اس وائی فائی کارڈ کو یوز کرتے ہو. ہاٹ اسپاٹ کین بی سیٹ اپ ایٹ ہوم, آفس اور اینی پبلک پلیس. ہاٹ اسپاٹ دم سیلوز آر کنیکٹڈ ٹو دا نیٹورک تھرو وائرس. ہاٹ اسپاٹ اٹ سیلف جو ہے وہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھرو وائرڈ ہی ہوتے ہیں, تو ان کو وائرلیس جو ہے وہ ان وائی فائی کارڈس کے تھرو کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی ہماری کچھ نیٹورکنگ ڈیوائسیز, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ہاف لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا, یعنی 15 منٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اور ہمارا ٹاپک بھی نیٹورکنگ ڈیوائسیز کا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. بہت ایزی چیزیں ہیں, ایک دفعہ ہی پڑھو گے, گو تھرو کرو گے تو آپ لوگ کو یاد رہ جائیں گے. اس میں یاد رٹنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے, صرف جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے اس کا دیکھو کہ فنکشنالٹی کیا ہے, اس کو کس طریقے سے یوز کیا جائے گا. اور آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے میں نے ساتھ اس کی کیبلز بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے, ذہن میں رہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ کو بھولے نہ کہ کون سی چیز کس لیے یوز ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک نیٹورکنگ ڈیوائسیز کا کمپلیٹ ہوا.